بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جارڈن ملک کے ایک ماہر آثار قدیمہ جن کا نام احمد عبد الکریم ہے، انہوں نے سن 2006 میں عرب یونین آثار قدیمہ کی ایک میٹنگ میں اپنے سبھی پارٹنر کے ساتھ ایک حد سے زیادہ پرانے پتھر کے ٹکڑے کو پیش کیا، جسے دیکھنے کے بعد سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ پتھر کا ٹکڑا کوئی عام ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ اس پر ریسرچ ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ دراصل یہ پتھر آج سے لگ بھگ 3000 سال پرانا ہے۔ اتنا ہی نہیں، احمد عبد الکریم نے یہ بھی دعویٰ کر ڈالا کہ دراصل یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا پتھر ہے اور اس کو جناتوں نے ہی بنایا تھا، جو دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں یعنی ان کے قبضے میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ بات تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں، جانوروں سبھی پر ہوا کرتی تھی۔ اس میٹنگ میں موجود دوسرے ایکسپرٹس کو اس وقت اور بھی زیادہ زور کا جھٹکا لگا، یا پھر یہ کہیے کہ اس وقت اور بھی زیادہ حیرانی ہوئی جب اس پتھر کے ٹکڑے کو دکھاتے ہوئے احمد عبد الکریم نے یہ بھی دعویٰ کر ڈالا کہ اس پتھر کے ٹکڑے کے اوپر دجال کی تصویر کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، دجال کے علاوہ اس پتھر کے اندر اور بھی کچھ لوگوں کی تصویریں موجود ہیں، مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر احمد عبد الکریمی اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے احمد عبد الکریم کی ریسرچ کو سمجھنا پڑے گا۔ احمد عبد الکریم کو یہ حد سے زیادہ پرانا پتھر سعودی عربیہ کے ایک ایسے ویران علاقے کے کھنڈروں سے ملا ہے کہ جس علاقے میں ہزاروں سال پہلے یہودی آبادی آباد ہوا کرتی تھی۔ اس پتھر کے ٹکڑے سے بنی ہوئی ٹیبلٹ کی لمبائی لگ بھگ 45 سینٹی میٹر، جبکہ اس کی چوڑائی 30 سینٹی میٹر اور اس کی موٹائی 10 سینٹی میٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس ٹیبلٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ٹیبلٹ کو آپ لوگ صرف ایک اینگل سے ہی نہیں بلکہ 4 اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، اور ہر اینگل سے یہ ٹیبلٹ الگ الگ چیزوں کو دکھاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایکسپرٹ یہ بھی مان رہے ہیں کہ ان کو اس سے پہلے کبھی بھی کوئی ایسا پتھر کا ٹکڑا نہیں ملا کہ جس کو اتنے اینگل سے دیکھا جاتا ہو، یعنی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہو اور ہر اینگل سے وہ اپنی ایک الگ کہانی ہی بیان کر رہا ہو۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پتھر کی ٹیبلٹ کے پہلے ڈائریکشن کے بارے میں، جس میں ایک بزرگ کی تصویر کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ احمد عبد الکریم کے مطابق یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ممکن ہے کہ ان کی اس تصویر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جناتوں نے بنایا ہو، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا تھا، اور وہ ان کے حکم پر بڑی بڑی تعمیرات اور اس طرح کے بڑے بڑے کام کرتے رہتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ اس نقش کو بھی جناتوں نے ان کے آرڈر پر ہی تیار کیا ہو، کیونکہ احمد عبد الکریم کے مطابق اس دور میں نہ تو ٹیکنالوجی موجود تھی اور نہ ہی کوئی مشینز وغیرہ موجود تھیں، اور جس پتھر کے اوپر اس تصویر کو بنایا گیا ہے اس پتھر کے اوپر بغیر ٹیکنالوجی کے اور بغیر بڑی بڑی مشینوں کے یہ سب کچھ کرنا ناممکن بات تھی۔ پتھر میں نظر آ رہی بزرگ کی تصویر کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بزرگ کوئی سخت مزاج سے انسان ہے، اور ان کے نیچے گندی داڑھی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات پر احمد عبد الکریم کا کہنا ہے کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سخت جلال والے انسان یعنی غصے والے انسان تھے، یہاں تک کہ ایک بار تو جب ان کے ایک مصر کے آدمی سے جھگڑا ہو گیا تھا تو حادثاتی طور پر انہوں نے اس کو انجانے میں قتل تک کر دیا تھا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی جسامہ کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ سخت چہرے کے مالک تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تندرست تو تھے ہی، لیکن موٹاپا نہ تو ان کے چہرے پر تھا اور نہ ہی ان کی باڈی پر تھا۔ یہاں تک کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب میں نے معراج کا سفر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت جسامت کے مالک ہیں۔ اس کے بعد احمد عبد الکریم پتھر کی اس ٹیبلٹ کو اور بھی زیادہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان بزرگ کی تصویر پر کچھ لکھا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، یہ دراصل اسی دور کی کسی حد سے زیادہ پرانی زبان میں لکھا ہوا ہے، مگر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بزرگ بہت بڑے عالم تو ہیں مگر ان کی زبان میں لکنت ہے، اور اسی طرح کی یہ نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی پائی جاتی تھیں، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور مجھ سے اس لکنت کو دور فرما۔ اس کے بعد پتھر کے اس ٹکڑے میں ان بزرگ کی تصویر کے بالکل ٹھیک نیچے ایک بچڑے کے چہرے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ احمد عبد الکریم کہتے ہیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ بچڑے کا کیا تعلق ہے، کیونکہ یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے تو ان کے پیچھے ان کی قوم یعنی یہودیوں نے ایک سونے کے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی،
اتنا ہی نہیں، جب ایک بار بنی اسرائیل کے ایک ہی انسان کا قتل ہو گیا اور اس کی قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تبھی خدا کی طرف سے ایک بچیا کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تاکہ جب اس بچیا کی پوچھ کو اس قتل ہوئے انسان کے اوپر مارا جائے تو وہ قتل ہوا انسان خود کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ آخر میرا قتل کس نے کیا ہے۔ احمد عبدالکریم کہتے ہیں یہ ساری چیز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پتھر کی اس والی سائڈ میں جو تصویر موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے۔ اس کے بعد اب ہم جب اس پتھر کے ٹکڑے کو تھوڑا سا گھماتے ہیں یعنی 160 ڈگری پر، تو پھر یہ دوسرے اینگل میں ہی نظر آتا ہے، اور اس اینگل میں ہم کو اس پتھر کے اندر لگ بھگ 4 تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی تصویر ایک ایسے انسان کی نظر آ رہی ہے جس کا آدھا سر موجود ہے، یعنی کہ رائٹ سائڈ والا، اور اس آدھے سر میں اس کی ایک آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے اور داڑھی کے بال نظر آ رہے ہیں۔ احمد عبدالکریم کے مطابق یہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ دجال کی ہے، وہی دجال کہ جس کا تصور دنیا کے پہلے انسان سے لے کر قیامت تک رہے گا، یعنی ایک ایسا خطرناک اور بڑا فتنہ کہ جس کے بارے میں دنیا میں ہر دور میں آنے والے نبیوں نے اپنی امت کو وقت وقت پر نہ صرف آگاہ کیا ہے بلکہ اسے بچنے کے طریقے اور اس کی نشانیوں کو بھی بتایا ہے، مگر کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، تو اسی لیے انہوں نے دجال کی نشانیاں سب سے زیادہ کھل کر بتائی ہیں، یعنی انہوں نے دجال سے متعلق کئی ایسی نشانیاں بتائی ہیں جو پہلے کسی بھی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی تھیں، تاکہ جب بھی یہ دجال نام کا خطرناک فتنہ ہماری اس دنیا میں آئے تو میری امت اس کو پہچان کر اس سے بچ سکے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے متعلق جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا انسان کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہو وہ خدائی کا دعویٰ کرے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً دجال ہی ہوگا۔ اور ظاہر ہے احمد عبدالکریم کی اس پتھر کی ٹیبلٹ میں صاف طور پر ایک آنکھ سے کھانے والے انسان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیفٹ سائڈ میں ایک بندر بھی موجود ہے، جس سے سیدھی طور پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ بندر اور سور میں بدل گئے تھے، کیونکہ اس بندر کے ساتھ ہی نیچے والی سائڈ میں سور کی تصویر بھی موجود ہے جو یقیناً ایک ناپاک جانور کے طور پر جانا جاتا ہے، اور تینوں ہی مذہبوں یعنی عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں میں اس کے گوشت کو کھانا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی جانوروں کی تصویریں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے شیطان نے ایک ایسی قوم کا آسانی کے ساتھ گمراہ کر دیا تھا کہ جو قوم نہ صرف اس دور میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہوا کرتی تھی بلکہ انبیاء یعنی پیغمبروں کی نسلوں سے تھی۔ بالکل اسی طرح سے ہی اب شیطان کا آخری وار آخری دور میں دجال پورا کرے گا، پوری کی پوری انسانیت کو گمراہ کر کے۔ اس کے بعد دجال کی اس تصویر کی اوپری والی سائڈ میں یعنی اس کے سر کے پاس ایک بچھو بھی نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے بچھو کو انسانوں کے دشمن کے طور پر جانا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس سے متعلق یہ حدیث بھی موجود ہے کہ بچھو کو اگر تم لوگ حرم شریف میں یعنی احرام کی حالت میں بھی دیکھو تب بھی اس کو مار ڈالو، جو کہ ظاہر ہے بچھو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس تصویر میں حد سے زیادہ پرانی ڈیزائن والی اس ٹوپی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ٹوپی مصر کے فرعون استعمال کیا کرتے تھے، وہی فرعون کہ جن میں سے اکثر نہ صرف غرور اور گھمنڈ والے ہوا کرتے تھے بلکہ کچھ لوگ خدائی کا دعویٰ تک کر دیا کرتے تھے۔ اس تصویر کے نیچے والی سائڈ میں کچھ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں پرانی زبانوں کے ماہر یعنی یحییٰ بن عباد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان حد سے زیادہ جاہل النسب ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے نسب کا جس کی نسل کا کوئی بھی عطا پتہ نہیں ہے، اور یہ انسان انتہائی برا انسان ہے، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو دلیل بنا کر احمد عبدالکریم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ ہر حال میں دجال کی ہی تصویر ہے۔ اس کے بعد ہم اگر اس پتھر کی ٹیبلٹ کو تیسرے اینگل میں گھمائیں یعنی تیسرے ڈائریکشن سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس میں شیطان کا عکس نظر آتا ہے، جس میں شاید وہ ایک کرسی پر بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایک سینگ بھی موجود ہے۔ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو طلوع آفتاب یعنی اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ دراصل سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دراصل شیطان کے سینگ بھی ہوتے ہیں۔ احمد عبدالکریم کے مطابق شیطان کی اس تصویر سے شاید یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے دجال کے آنے کے بعد شیطان بھی پاور میں آ جائے گا، اور وہ لوگ کہ جن کو دجال گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ان پر ظاہری طور پر شیطان بھی حکومت کرے گا۔ اس کے بعد اب اگر ہم اس ٹیبلٹ کو چوتھے ڈائریکشن سے دیکھیں یعنی اس کے آخری اینگل سے، تو ہم کو ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے
کہ جس میں ایک انسان ننگے بدن عورتوں کے سامنے موجود ہے۔ احمد عبدالکریم کے مطابق یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک علامتی تصویر ہے، جیسے کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ ننگے ہو کر کوئی بھی پرہیز نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ان میں یہ بات عام سمجھی جاتی تھی۔ آدمی سبھی آدمیوں کے ساتھ اور عورتیں اپنے سبھی عورتوں کے ساتھ ننگے ہو کر نہا لیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اس رسم و رواج کو فالو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے ہمیشہ اکیلے اور چھپ کر ہی نہایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسا کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہودیوں کے بیچ طرح طرح کی باتیں بننا شروع ہو گئی تھی، اور لوگوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام میں کوئی جسمانی طور پہ عیب ہے، یعنی ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ چھپ کر اور تنہا نہاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے اس راز کو جان نہ سکے۔ مگر جب ایک بار ہمیشہ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں نہانے کے لیے گئے اور پانی میں اترے اور پانی اترنے سے پہلے اپنے سارے کپڑے پاس ہی میں موجود پتھر پر رکھ دیے تو پانی میں جاتے ہی وہ پتھر اپنے آپ چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر گھبرا گئے اور اس کے پیچھے اپنے کپڑے پانے کے لیے بھاگنے لگے، مگر کچھ آگے بڑھتے ہی اچانک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کچھ ایسے یہودیوں سے ہوا جو اکٹھے ہمیشہ کی طرح بنا کپڑوں کے ایک ساتھ نہا رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہی تمام یہودیوں میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کوئی جسمانی عیب ہے اور نہ ہی کوئی بیماری ہے، بلکہ وہ تو ایک تندرست اور حد سے زیادہ حسین اور جمیل انسان ہے۔ ہزاروں سال پرانے اس پتھر کے ٹیبلٹ سے متعلق آگے احمد عبدالکریم اپنی ریسرچ میں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے اگر دیکھا جائے تو سب سے قریبی ایسے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے کہ جن کے اوپر تورات جیسی ایک بڑی کتاب نازل ہوئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ہی اس ٹیبلٹ کے اوپر دجال کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی موجود ہے، کیونکہ دجال سے تو ہر نبی کی طرح ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو آگاہ کیا ہوگا۔ فی الحال دوستو، اس تحریر سے متعلق یہ بات بھی ہمارے لیے جان لینا ضروری ہے کہ یہ تحریر صرف اور صرف ایک ماہر آثار قدیمہ کہ جن کا نام احمد عبدالکریم ہے ان کی ریسرچ پر ہی لکھی گئی ہے۔ اس پر یقین رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ریسرچ غلط ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ریسرچ ٹھیک ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ریسرچ کی کچھ باتیں تو ٹھیک ہوں مگر کچھ باتیں جھوٹی ثابت ہوں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔